اپنی گفتگو کا آغاز کریں گے اور معزز مہمانوں کو ہم ڈسکشن میں ویلکم بھی کریں گے. میں تعارف کراتی چلوں. ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پہ موجود ہوں گے شاہین صاحبائی صاحب, سینئر صحافی ہیں, سینئر تجزیہ کار ہیں. ڈاکٹر شاہد مسعود صاحب ہمیں جوائن کریں گے, سینئر صحافی ہیں, تجزیہ کار ہیں, اینکر پرسن بھی ہیں, آپ کو بھی ڈسکشن میں ویلکم کہتے ہیں. ہارون الرشید صاحب ہمیں جوائن کریں گے, سینئر صحافی ہیں, سینئر تجزیہ کار ہیں, روزنامہ جنگ کے لیے کالم لکھتے ہیں. حسن نثار صاحب بھی ہمیں جوائن کریں گے ویڈیو لنک پہ اور سب سے گفتگو کرنے کی کوشش کریں گے. نذیر ناجی صاحب کا بھی اوپینین لینے کی کوشش کریں گے. جو ٹیکنوکریٹ جیسے ہم نے آغاز میں کہا کہ سیٹ اپ کی باتیں ہو رہی ہیں, کچھ 2 سال کا لیے بنگلہ دیشی ماڈل لایا جائے گا, کیونکہ اسلام آباد میں اس طرح کی گفتگو ہم سن رہے ہیں. اور جو پھر راجہ صاحب کو بھی اب کورٹ نے کہہ دیا کہ آپ خط لکھیں ورنہ پھر جو بھی حال ہوگا, جو اگلے پرائم منسٹر کو جیسے گھر بھیجا گیا تھا شاید ان کو بھی اسی تیاری کے ذریعے گھر بھیجنے کی کوشش کی جائے گی. اسی پہ بات کریں گے. شاہین صاحب سب کو ڈسکشن میں ویلکم کہتی ہوں. شاہین صاحب آپ سے آغاز کرتی ہوں گفتگو کا. آپ کا ایک کالم بھی تھا جس میں یہی ہم ڈسکس کریں, ٹیکنوکریٹ کی جو کچھ باتیں ہو رہی ہیں سیٹ اپ کی, کچھ حقیقت ہے یہ صرف یہ ڈرائنگ روم کی گپ شپ ہے اس وقت؟ دیکھیے, یہ جو باتیں ہو رہی ہیں یہ بہت سے لوگ یہ کہہ رہے ہیں, لکھ رہے ہیں, ڈرائنگ رومز میں بھی باتیں ہو رہی ہیں, اور اس کا سب کا مقصد یہ ہے کہ یہ سیٹ اپ جو ہے یہ تقریباً ایک طرح سے فیل ہو گیا ہے اور یہ اب مزید نہیں چل سکتا, کہنا یہ لوگوں کا. اور اس کے جو ریزلٹ جو ہے اس کا کہ اس کو ہٹا کے فوری طور پہ الیکشن کرائے جائیں, فوری طور پہ نیا مینڈیٹ لیا جائے. اب الیکشن میں, نارمل الیکشن میں 4-5 سے 6 مہینے ویسے ہی رہ گئے ہیں, اور اس گورنمنٹ کو اگر ہٹا دیا جاتا ہے جیسے سپریم کورٹ نے فیصلہ کیا 2 ہفتے کے اندر, ان کا بھی میرا خیال ہے شاید فیصلہ ہو جائے گا, 12 دن دے پھر کوئی اور آپشن نہیں رہے گا کہ ایک نئی کیئر ٹیکر گورنمنٹ آئے اور پھر آ کے وہ معاملات کو سنبھالے اور پھر اس کو آگے چلائے. تو یہ سارا کا سارا جو ڈسکشن ہو رہا ہے وہ اسی کانٹیکس میں ہو رہا ہے کہ اب یہ حکومت نہیں چل سکتی, اور میرا خیال ہے 6 مہینے جو باقی رہ گئے ہیں وہ بھی نہیں چلا سکتے. 6 مہینے بھی سر اب اس میں کم پڑ گئے. تو جو نام آ رہے ہیں, حفیظ شیخ کا ہم نام سن رہے تھے کہ ٹیکنوکریٹ سیٹ اپ آتا ہے تو وہ شاید وہ آ سکتے ہیں, اور وہ آج کل پاکستان میں بھی موجود نہیں, کسی باہر ملک میں کہا جا رہا ہے فیملی کے ساتھ چھٹیاں گزارنے گئے. تو کچھ کھچڑی پک تو نہیں رہی اس وقت کیا؟ دیکھیں, کھچڑی تو ہمیشہ پکتی رہتی ہے, اور جو لوگ جب چینج ہوتا ہے تو ہر ایک اپنی اپنی کوشش کرتا ہے کہ اپنے اپنے لوگوں کو لے کے آئے. ظاہر ہے جو اسٹیبلشمنٹ ہے ہماری, جو فوج ہے, جو باقی لوگ ہیں, وہ یہ چاہیں گے کہ ایسی حکومت آئے جو کچھ معاملات کو ہینڈل کر سکے. یعنی اکانومی, سب سے بڑا مسئلہ اکانومی کو وہ ہینڈل کر سکے, IMF سے بات چیت کر سکے, کچھ ورلڈ بینک سے کچھ پیسے لے سکے. ان کا سب سے بڑا پرابلم یہی ہوگا. اور اس کانٹیکٹ میں آپ نے ہمیشہ دیکھا کہ امریکہ سے لوگ آ جاتے ہیں یا اس طرح کے لوگ آتے ہیں جو پہلے IMF وغیرہ کو ہینڈل کر چکے ہیں. تو حفیظ شیخ کا نام میرا خیال ہے اسی کانٹیکٹ میں آ رہا ہے. موضوع ترین ہوگا. مگر یہ کہ پولیٹیکل پارٹیز کیا ان پہ ایگری کرتی ہیں نہیں کرتی, یہ الگ بات ہے. ڈاکٹر صاحب آپ کیا کہتے ہیں اس سیٹ اپ کے بارے میں؟ کہا جاتا ہے کہ 90 دن کے لیے یہ اناؤنس ہوگا لیکن چلے گا 2 سال تک, اور کورٹ کی کچھ مرضی بھی ہوگی, کچھ خفیہ دستانے پہنے ہوئے ہاتھ بھی, وہ بھی اس کو سپورٹ کریں گے. آپ کو کچھ حقیقت لگ رہی ہے اس ماڈل میں؟ کیونکہ 4 سال پہلے تک تو یہی ہم سنتے تھے, اور لگ رہا ہے کچھ کہ شاید وقت قریب آ گیا. میں آپ کو سب سے پہلے تو یہ بتاؤں کہ بنگلہ دیش ماڈل کیا ہے. بنگلہ دیش ماڈل بنگلہ دیش میں اس وقت آیا تھا جب موجودہ بنگلہ دیش کے بانی شیخ مجیب الرحمان کو قتل کر دیا وہاں کے مڈ رینکنگ ملٹری آفیسرز نے. یہ بات بڑی امپورٹنٹ ہے کہ جو ملٹری آفیسرز تھے انہوں نے بنگلہ دیش کے بانی مجیب الرحمان کو قتل کر دیا. اس کے بعد وہاں کے جو فوجی سربراہ تھے جنہوں نے اقتدار سنبھالا, ماشاء اللہ لگایا, لیفٹیننٹ جنرل ضیاء الرحمان, ان کو بھی وہاں کے مڈ رینکنگ فوجی آفیسرز نے قتل کر دیا. تو صدر جب قتل ہو گئے اس کے بعد بنگلہ دیش میں اتنی انارکی پھیلی, اتنے معاملات خراب ہوئے, اتنی معیشت بگڑی کہ وہاں پر ایک ٹیکنوکریٹ سیٹ اپ لایا گیا کنسنسس کے ساتھ لایا گیا. تمام پولیٹیکل پارٹیز چونکہ بنگلہ دیش کو کھڑا کرنے میں ناکام ہو گئی تھی. اس بنگلہ دیشی ماڈل نے 1-2 سال جتنا عرصہ بھی کام کیا, اور پھر وہ راہ وار کی جس کے نتیجے میں آج مجیب الرحمان صاحب کی جو صاحبزادی ہیں حسینہ واجد صاحبہ اور ضیاء الرحمان صاحب جو قتل ہو گئے تھے ان کی اہلیہ محترمہ وہ خالدہ ضیاء وہ موجود ہیں. تو بات یہ ہے ساری کہ یہ ہے بنگلہ دیشی ماڈل. دوسری بات, 2008 میں آسما 2008 کے مڈ میں جب جنرل احمد شجاع پاشا اس وقت DG MO تھے,
تو جنرل ہیڈ کوارٹرز میں ایک بریفنگ ہوئی. جنرل اشفاق پرویز کیانی صاحب نے ایک بریفنگ دی اور ایک میڈیا کی گروپ کو وہاں انہوں نے بلایا. میں اس بریفنگ میں موجود تھا ایز اے ایم ڈی پی ٹی وی. مجھے نہیں پتا کہ اور یہاں پہ جو آپ کے مہمان ہیں اس میں اور کون کون سے لوگ تھے, لیکن 15-20 لوگوں کو انہوں نے بلایا. اور وہاں پر اس وقت میں نے اشفاق پرویز کیانی صاحب سے پوچھا, میں نے کہا جناب یہ کہیں بنگلہ دیش ماڈل کی بات سننے میں آ رہی ہے اس وقت, یہ میں آپ سے بات کروں 2008 کی. 2008 تو جنرل کیانی سے اس وقت میں نے سوال کیا جب جنرل پاشا ڈی جی ایم او کے طور پہ بیٹھے تھے جی ایچ کیو میں اور 15-20 لوگ موجود تھے. تو مجھے کیانی صاحب نے آگے سے کہا کہ ڈاکٹر صاحب یہ آپ نے کیا بات کی ہے, کون سا؟ میں نے کہا جی میں ویسے ہی کہہ رہا ہوں کہ ایک بنگلہ دیش ماڈل ٹائپ چیز بھی تو کوئی ایگزسٹ کرتی ہے کہیں, تو کہیں فیوچر میں تو نہیں ایسا ہو رہا. تو جنرل کیانی نے آگے سے جواب دیا کہ ڈاکٹر شاہد یہ تو ماڈل غالباً بنگلہ دیش میں بھی نہیں چلا, تو پاکستان میں کیسے چلے گا؟ دیکھیں اسما, ہر ملک میں جو بھی نظام ہوتا ہے وہ اپنے ملک کا ہوتا ہے. آپ دیکھیں اخوان المسلمون نے الیکشن جیتا, وہاں پہ حسنی مبارک گئے, پارلیمنٹ تحلیل ہوئی, فوج نے کی, صدر آئے, صدر نے دوبارہ ریوائیو کر دی, ایک جھگڑا وہاں چلتا ہے. سیریا میں آپ دیکھ لیں الگ ہر دنیا میں الگ قسم کے ماڈلز ہوتے ہیں. پاکستان میں جو بھی کچھ ہوگا, جو یقیناً کچھ نہ کچھ ہم بھی محسوس کریں گے ہوگا, وہ پاکستانی ماڈل ہوگا, وہ بنگلہ دیشی ماڈل. چلو ہم نام تو سر اس کو نہیں دیتے کہ بنگلہ دیشی ماڈل ہے, لیکن ہم ایک ریفرنس کے طور پہ بات کریں. لیکن آپ نے کہا مڈ رینکنگ کے جو ملٹری آفیسرز تھے انہوں نے قتل کیا, لیکن پاکستان کی معیشت کو اگر ہم دیکھ لیں اس وقت بلوچستان کی صورتحال آپ کے سامنے ہے, پنجاب میں جو اب اٹیکس ہو رہے ہیں, نیٹو سپلائی لائن جب سے اوپن کر دی گئی, ملک کے حالات کا دیکھیں, معیشت کا جیسے ہم ذکر کر رہے ہیں 8 ارب کی روزانہ کی کرپشن ہے, تو اس میں کچھ ایسے ہی معیشت کو سنبھالا دینے کی جو باتیں ہو رہی ہیں اس طرح کے سیٹ اپ کی. میں ہارون صاحب سے پوچھتی ہوں, ہارون صاحب آپ ہمیشہ کہتے ہیں کہ فوری انتخابات اس ملک کے مسئلے کا واحد حل ہیں جو جمہوری سسٹم کو مزید آگے چلائیں گے. یہ جو سیٹ اپ کی ہم باتیں سن رہے ہیں اس میں کوئی حقیقت لگ رہی ہے؟ اسد عمر کا نام سامنے آ رہا ہے جو اب تحریک انصاف میں ہے, کیا وہ بھی ٹیکنوکریٹ کے سیٹ اپ میں کچھ وزیر اعظم بن سکتے ہیں کیا؟ دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ میں یہ نہیں کہتا کہ واحد حل ہے, میں تو یہ کہتا ہوں کہ سیاست دانوں کے لیے یہی موضوع ہے اس وقت, چونکہ خدشات ہیں ٹیکنوکریٹس کی حکومت کے, اگرچہ اس کو کوئی بہت واضح شواہد نہیں ہیں, لیکن ایسا لگتا ہے کہ ایسا ہو سکتا ہے, اس لیے کہ اکانومی ڈوب رہی ہے, بلکہ ڈوب ہی چکی ہے. ڈوب کیا رہی, 35 روپے ڈالر کی قیمت میں 4 سال میں اضافہ ہو گیا. اچھا دوسری بات یہ ہے کہ اگر الیکشن کی بات بھی شروع ہو جائے تو یہ خطرہ ٹل جائے گا, لیکن ایسا لگتا ہے کہ ان سب کی مت ماری گئی ہے. جب کسی کو تباہ ہونا ہوتا ہے تو اس کی عقل کام نہیں کرتی. اول تو یہ مانتے ہی نہیں کہ ملک میں کرپشن ہے اور ٹیکس کلیکشن ٹھیک نہیں ہے, جس میں 6 سے 8 ارب روپے روزانہ جاتے ہیں. یہ 1.5-2 ارب روپے کے نوٹ چھاپ رہے ہیں روزانہ. میں تو کہتا ہوں کہ الیکشن کی اگر بات چیت شروع ہو جائے, اور بات چیت کا مقصد یہ ہے کہ فیئر الیکشن ہو اور کچھ اصلاحات ہوں جس پہ سیاسی جماعتیں متفق ہو جائیں, مگر سنتا کوئی ہے نہیں, تو اس کی وجہ سے خطرہ محسوس ہوتا ہے, اس لیے کہ طاقت کا خلا کبھی رہتا نہیں ہے. اور میرا یہ بھی خیال ہے کہ لوگ ایکسیپٹ کر لیں گے اس کو کچھ عرصے کے لیے. تو یہ ہم تو خطرہ ٹالنے کے لیے کہہ رہے ہیں بنیادی طور پر کہ اگر ایسا کوئی منصوبہ ہے تو جو جن عوامل کی وجہ سے ہے انہیں یہ سمجھ لیں اور کوئی حل تلاش کر لیں. لیکن میرا خیال ہے کہ لاتوں کے بھوت باتوں سے مانتے نہیں ہیں. تو پھر اس کا حل کیا ہوگا؟ میں حسن نثار صاحب کی جانب جاؤں گی, آپ کو ڈسکشن میں ویلکم بھی کہتی ہوں. حسن نثار صاحب, ٹیکنوکریٹ کی سیٹ اپ کی جو ہم باتیں سن رہے ہیں, جو چہمگوئیاں اس وقت ہو رہی ہیں, دفاع پاکستان والے سڑکوں پہ نکلے ہیں نیٹو سپلائی لائن کو بحالی کے لیے, کورٹ کے سامنے آپ دیکھ رہے ہیں راجہ صاحب اپنا جواب داخل کریں گے, 12 دن دے دیے گئے, اگر وہ خط نہیں لکھتے تو گیلانی صاحب کی طرح ان کو بھی فارغ کر دیا جائے گا. تو یہ ٹیکنوکریٹ کا سیٹ اپ ہی موجودہ حالات میں پاکستان کو بچا سکتا ہے؟ دی الٹیمیٹ انالیسز, یہ معاملات سنبھالیں گے پولیٹیشنز ہی. وہ پولیٹیشنز کون ہوں گے, وہ گروہ کس قسم کے پولیٹیشنز کا ہوگا, یہ بات کی بات ہے. لیکن آسما ایک بات بالکل طے شدہ ہے کہ یہ جو ٹیکنوکریٹس ہوتے ہیں نا, یہ بیچارے ان کے پاس وزڈم نام کی چیز نہیں ہوتی, یہ مستری ہوتے ہیں, یہ جگاڑیے ہوتے ہیں. ان کو پولیٹیشنز کی چھتر چھایا کے نیچے کام کرنے کی آزادی ہونی چاہیے, اس صورت میں کہ جو فائنل جو ہے اپروول یا اسٹریٹجی یا پالیسی وہ پولیٹیشنز ہی دیں. اب آپ بات کریں گے کہ پولیٹیشن سے دنیا تنگ ہے, تو یہ مہم جو قسم کے مافیاز ہیں, یہ پولیٹیشنز ہیں ہی نہیں. جینوئنلی الیکٹڈ, میں اس پہ زور دے رہا ہوں, جینوئن ریپرزینٹیٹیوز آف دا پیپل, یعنی لوگوں کے نمائندہ لوگ, یہ آسمانی مخلوق نہیں.
وہ اگر آئے گی ان کے ساتھ آپ بلینڈ کریں یہ ان کو جنہیں آپ ٹیکنوکریٹس کہتے ہو تو پھر تو شاید ٹریک پہ معاملہ آ جائے. ادروائز ایک بات میں آپ کو بتا دوں کہ جھوٹے سچے ٹرک سے, میں اکنامکس کا فارمل سٹوڈنٹ ہوں, میں کوئی ایم اے اردو نہیں ہوں, ٹھیک ہے, جھوٹے سچے جعلی مصنوعی طریقوں سے ایک وقتی ریلیف تو شاید آپ کو ملتا ہوا دکھائی دے, لیکن اس کے پولیٹیکل نتائج, پولیٹیکل ریپرکشنز اتنی بھیانک ہوں گی جن کا یہ ملک متحمل نہیں ہو سکتا. اس لیے جس نے بھی یہ فیصلہ کرنا ہے وہ بہت سوچ سمجھ کے کرے, چونکہ اب کسی مزید حماقت کی گنجائش نہیں ہے. جی شاہین صاحب. جی دیکھیے, دو باتوں کو بڑی نظر میں رکھیے تمام دوست بیٹھے ہیں. ایک تو یہ کہ ایک نئی انٹرم کیئر ٹیکر گورنمنٹ نے بننا ہے, چاہے وہ ابھی بنے چاہے وہ 4 مہینے بعد بنے, کیونکہ الیکشن کرانے کے لیے ایک کیئر ٹیکر گورنمنٹ ضروری ہے. اب اکثر یہ ہوتا ہے کہ کیئر ٹیکر گورنمنٹ کو اس طرح بنایا جاتا ہے کہ وہ آ کے مشکل جو فیصلے ہیں جو کہ پولیٹیکل گورنمنٹس نہیں کر سکتی, مثلا یہ کہ بہت ساری قیمتیں بڑھانی ہے, بہت ساری چیزوں کو الٹ پلٹ کرنا ہے, لوگوں کا ریئیکشن جس میں ہوگا, لوگ اس کے اوپر سڑکوں پہ نکل آئیں گے, اس طرح کے فیصلے جو ہوتے ہیں وہ کرائے جاتے ہیں ایک اس طرح کی گورنمنٹ سے جو کہ اکاؤنٹیبل کسی کو نہیں ہو اور 3-4 مہینے بعد وہ فارغ ہو کے چلے جائیں. تو اس طرح کے فیصلوں کے لیے ٹیکنوکریٹس کو ہی رکھا جاتا ہے, بلایا جاتا ہے کہ جی آپ آ کے یہ فیصلے کریں اور دوڑ جائیں تاکہ کوئی پولیٹیشین اس کا جواب دہ نہ ہو. ہاں, دوڑ جانے والے, بالکل ٹھیک ہے. جی ہاں. اب مسئلہ یہ ہے کہ کیا یہ گورنمنٹ فوری طور پہ آنی چاہیے, ابھی آ رہی ہے یا آنی چاہیے, یا یہ اپنے ٹائم پہ 4-6 مہینے بعد آنی چاہیے, اور کیا جب وہ آ جائے پھر اس کے بعد اس کو 3 مہینے کا ٹائم ہی دینا چاہیے یا ایک لمبا ٹائم دینا چاہیے. یہ 2 ایشوز ہیں, ورنہ کیئر ٹیکر نے تو آنا ہی آنا ہے, کہ یہ تو ایک گیون ہے. اور جی ہاں, اس کا فیصلہ کون کرے گا؟ وہ جو کیئر ٹیکر ہوگی آسما, وہ ہمیشہ وہ ٹیکنوکریٹس ہی ہوتے ہیں, عموماً وہ ٹیکنوکریٹس ہی ہوتے ہیں جو کیئر ٹیکر میں آتے ہیں, کیونکہ وہ کیئر ٹیکر جو ہوتے ہیں پھر وہ الیکشن میں حصہ نہیں لیتے, وہ ایز سچ پولیٹیشنز نہیں ہوتے. بالکل بالکل. تو وہ جو کیئر ٹیکر آتی ہے, اب آپ یہ دیکھیں کہ یہ جو فخر الدین ابراہیم صاحب آئے ہیں خدا کر کے, یہ ساری پارٹیوں کا کنسنسس, یہ میری اپنی فیلنگ ہے, میں غلط بھی ہو سکتا ہوں, لیکن فخر بھائی کو چونکہ ہم سب بھی جانتے ہیں, آپ بھی جانتی ہیں, یہ مجھے خدشہ ہے کہ فخر الدین ابراہیم صاحب کہیں نہ جائیں اس پورے معاملے میں, کیونکہ وہ جب وزیر قانون تھے اس وقت بھی وہ گھبرا کے بھاگ گئے تھے, جب وہ گورنر تھے تو بھی وہ تنگ آ کے بھاگ گئے تھے, اور ان کا ایک ٹیمپرمنٹ ہے, ان کا ایک مزاج ہے. اب یہ جس قسم کا سینیریو ڈیولپ ہو رہا ہے, عدالتوں کے ساتھ محاذ آ رہی, مختلف ادارے کھڑے ہو رہے ہیں, یہ سارا مجھے خدشہ ہے کہ ایک بہت اچھا شخص فخر الدین ابراہیم جن پہ سفر کنسنسس ہوا ہے, کہیں وہ نہ دوڑ جائے اور صورتحال مزید خراب نہ ہو جائے. تو باقی یہ کہ جو حسن نثار صاحب نے بات کی کہ یہ جو مخلوق ہے اور یہ ساری, میں ان کی بات سے ایگری کرتا ہوں, پولیٹیشنز کو ہی سارا کام کرنا چاہیے, لیکن مصیبت یہ ہے کہ یہ پولیٹیشنز کون ہیں, آپ مجھے بتائیں کہ جو بدقسمتی کے ساتھ ملک کی بڑی جماعتوں کو, جن کو بڑی جماعتیں سمجھتی ہیں, انہیں وزیر خزانہ نہیں ملتا, انہیں وزیر خارجہ نہیں ملتا, پڑھے لکھے لوگ نہیں ملتے, جعلی ڈگریاں بیٹھی ہوئی ہیں, قانون آپ دیکھیں ایک وزیر اعظم نازل ہو جاتا ہے ایک توہین عدالت کی قانون کے, تو اس طرح کی اس میں ملک ڈوب رہا ہے, اس میں ملک ختم ہو رہا ہے. تو یا تو آپ آئین کو بچا لیں یا عوام کو بچا لیں یا ملک کو بچا لیں. اور میں آپ کو بتاؤں اسما بات, ہم نے اپنی آنکھوں کے سامنے ملک ٹوٹتے دیکھے ہیں. ہم کہتے تھے پاکستان قیامت تک رہے گا, پاکستان ٹوٹ گیا 1970 میں. تو یہ حادثات ہو جاتے ہیں اگر آپ عین وقت پہ درست فیصلے نہیں کریں. بالکل. تو حادثات کی جانب تو ہم اسی پہ مزید گفتگو کرتے ہیں کہ کیا واقعی خدا نخواستہ جو حادثات کا ہم ذکر کرتے ہیں اور پاکستان شاید آج اس نہج پہ پہنچ گیا, جمہوریت کی ہم بات کرتے ہیں تو حکومت کہتی ہے ہم آئین و قانون پر عمل درآمد کریں گے, عدالت ان کو جب کہتی ہے کہ آئین پر عمل درآمد کریں تو وہ کہتے ہیں پارٹی سے وفاداری نبھائیں گے. تو کیا چیز اس وقت سب سے زیادہ میٹر کرتی ہے اور پاکستان کے عوام کیا چاہتے ہیں, اس پر بھی ہم بات کریں گے ایک مختصر سے بریک کے بعد.